کتنے گندے ماحول ہے، کیسی حیوانیت کا شکار ہے۔ وہ تعلیم جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو جدا کر دے، وہ تعلیم کیسی میرے بھائی؟ وہ تعلیم کیسی جو ایک لڑکی کو ننگا برہنہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے، وہ تعلیم کیسی؟ وہ تعلیم کیسی میرے بھائی جو سماج کے اندر نفرت پھیلائے، وہ تعلیم کیسی؟ ایسی تعلیم آج ویسٹرن کلچر کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ وہ پہلے کا ماحول تھا، تعلیم نہیں تھی لیکن تربیت اس قدر بھرپور بھری ہوئی تھی ان کے اندر کہ ان کے گھروں کی بچیوں کو دیکھ لو، ان کے گھر کے لڑکوں کو دیکھ لو، چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ پوری طریقے سے کرتے تھے۔ ان کے محلوں سے گزر جاؤ تو رونقیں، اور ان کے محلوں سے گزر جاؤ تو اس قدر بابرکت بلکہ خوشبو ایک طریقے سے آتی تھی، اس قدر وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف
اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی لاچار و بیچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے، بلکہ اپنی مکمل طور پر زندگی گزارنے کے لیے اصول اور ضابطے کا انتظام شریعت اسلامیہ کی شکل میں کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص و بالعموم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے آل کے اوپر اور آپ کے اصحاب کے اوپر۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے تعلیم و تربیت، مگر کیسے۔ تربیت کا یہ موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے نہایت ہی اہم موضوع ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ اس کے لیے مختلف ملکوں کے اندر بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، اپنے اپنے مقالے، اظہار خیال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہو، نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، یا پھر معاشرتی تربیت، معاشرے کی تربیت کا مسئلہ ہو، یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے یا ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، والدین کی ذمہ داری کے اندر ہوتی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اولاد رعایا کی طرح ہوتی ہے اور والدین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان بھی ذمہ داری کے اندر ہوتے ہیں، پورا معاشرہ، یہ ساری کے سارے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یا پھر اسی طریقے سے نوجوانوں کی تربیت، پھر یا اسی طریقے سے اپنے معاشرے کی تربیت صرف ان کو کھانا دے دینا، کھانا کھلا دینا، کپڑوں کا مہیا کرا دینا، زندگی کی ساری سہولیات کا میسر کرا دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا دینا، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کروا دینا اور اچھے عہدے اور منصب پر فائز کرا دینا، اس کا فیوچر بنا دینا، اس کی موت تک جتنی ضرورت ہے ساری ضرورتوں کو پورا کرا دینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہیں تک ہماری ذمہ داری ہے اور یہیں تک تربیت کا موضوع ہے۔ اس کی موت تک ساری کی ساری چیزیں اس کو اپنے پیر پر کھڑا کرا دینا، اس کو اس کا فیوچر بنا دینا، یہاں تک ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے وہ تربیت کے موضوع پر نہایت ہی اہم اور نہایت ہی بہترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تربیت کے اصول بیان کیے ہیں کہ تربیت کہاں تک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ یعنی تربیت دیکھیے اور ذمہ داری دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے کہا اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود کو اتنا تعلیم یافتہ بنا لو، اخلاق یافتہ بنا لو، اسلامی تعلیمات کے اندر خود کو اتنا گھول لو
اور اسلامی تعلیمات کے اوپر اس طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ کہ خود جہنم کی آگ سے بچ سکو، نہ خود بچ سکو بلکہ اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کتنا بہترین اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت ایسے ہوگی کہ پہلے خود تربیت یافتہ ہو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو، جس کے تم ذمہ دار ہو، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک اور بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا اصل جو مدار بتایا ہے وہ آخرت کی کامیابی، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت کو بس دنیا تک، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کی موت تک ساری ذمہ داری ہم ادا کر لیں، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر لیں، ہم تربیت کے اس موضوع کو یہیں تک محدود کر دیتے ہیں۔ نہیں، تربیت کا موضوع یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تربیت آپ کو اپنے بیٹے کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت اس کی آخرت تک ہے۔ اس کی آخرت بنا لیں، اس کو اخلاق و آداب سکھا دیں، اس کو اخلاص سکھائیں، اس کو توحید سکھائیں، تربیت اسلام، اسلام کی تربیت دیں، ارکان اسلام، اسی طریقے سے ارکان ایمان کو وہ بتلائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو، جو اخروی زندگی ہے، وہ بھی اپنی زندگی اخروی زندگی بنا سکے۔ یہ اصل تربیت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس موت تک اس کی تربیت کر لیں، یہی تک ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ نہیں، آپ اس کی تربیت آخرت کی کریے، اور یہی آخرت کی تربیت اصل تربیت ہے، یہی اصل تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا گیا، جنت کے اندر اپنا داخلہ کروا لے، وہ شخص کامیاب ہے۔ یعنی جہنم سے بچ جانا یہ اصل کامیابی ہے، اور یہی اصل تربیت ہے۔ یہ تربیت کا موضوع میرے بھائیوں نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم تربیت کیسے کریں، کون سا طریقہ لے کر آئیں، کیا منہج کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو ہر دور میں میرے بھائی، ہر دور کے لوگوں کے اندر اور ہر زمانے میں سب سے افضل طریقہ، سب سے بہترین منہج اور سب سے بہترین انداز، چاہے وہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہو، چاہے نوجوانوں کی تربیت کے معاملے میں ہو، چاہے اسی طریقے سے معاشرے کی تربیت کے معاملے میں ہو، تو سب سے بہترین انداز ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ نہایت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، معلم انسانیت ہے، انسانیت کا درس دینے والے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، کیا حال تھا؟ انسانیت کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا میرے بھائی۔ ہمدردی اور محبت کے احساسات تو بالکل آخری سانسیں لے رہے تھے، محبت اور بھائی چارگی مر چکی تھی، اس کا جنازہ نکل چکا تھا۔ ایسے دور کے اندر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ایسے دور کے اندر آپ انسانیت قائم کرتے ہیں، آپ صحابہ اکرام کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کی کہ صحابہ اکرام ہدایت کے مینار بن گئے۔ صحابہ اکرام راہ ہدایت ہے، وہ صحابہ اکرام کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ کس انداز میں ہمارے نبی نے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی۔ تو تربیت کا انداز ہمیں لینا ہے، تربیت کا اگر طریقہ ہمیں سیکھنا ہے تو آئیے سیرت نبی کا مطالعہ کیجئے، اس میں آپ کو تربیت کے تمام پہلو مل جائیں گے، چاہے اولاد کی تربیت ہو، گھر کا مسئلہ ہو، نوجوانوں کی تربیت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، ایک انسان کی پوری زندگی کی تربیت صحابہ اکرام کو کر کے دکھلائی ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی،
اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ کو اس وحی کی تعلیم دی، وحی کے تعلیم کے بعد صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے تربیت کر کے بتلا دی۔ پوری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، نمونہ اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر صحابہ اکرام اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، چاہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو، چاہے اسی طریقے سے روحانی تزکیہ نفس ہو، معاشی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، چاہے مسلم یا غیر مسلم کے ساتھ تعلقات ہوں، ان کے ساتھ میل جول ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائی ہے۔ آپ معلم ہیں، صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کو وحی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت بھی ان کی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور اکثر لوگ تعلیم کو تربیت سے جدا کر دیتے ہیں، تعلیم کو تربیت سے جدا کر دیتے، کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت کو نکال دیا جائے تو وہ تعلیم ہی نہیں رہتی ہے، تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے، یا تربیت کے ساتھ اگر تعلیم نہیں ہے پھر بھی وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ ایسا سماج جو صرف تعلیم یافتہ ہو، جس کے اندر تربیت نہ ہو، وہ حیوانیت کا شکار ہے، وہ آوارہ کا شکار ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ویسٹرن کلچر کا جو لحاظ چلا ہے، جو ویسٹرن کلچر کا جو ماحول چلا ہے، دنیا تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ آپ مقابلہ کر لو آج سے 100 سال پہلے کا، تعلیم کا رواج نہیں تھا، تعلیم کا ماحول نہیں تھا جس قدر اس زمانے کے اندر اس وقت ماحول ہے، لیکن اس زمانے کے اندر تربیت کا ماحول تھا، تربیت کا ماحول تھا۔ وہ لوگ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، تعلیم نہیں تھی لیکن تربیت تھی۔ آج تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر نے تعلیم کا ماحول آگے بڑھایا، لیکن ان کی یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لو کتنے گندے ماحول ہے، کیسی حیوانیت کا شکار ہے۔ وہ تعلیم جو اپنے باپ اور اپنی ماں کو جدا کر دے، وہ تعلیم کیسی میرے بھائی؟ وہ تعلیم کیسی جو ایک لڑکی کو ننگا برہنہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے؟ وہ تعلیم کیسی؟ وہ تعلیم کیسی میرے بھائی جو سماج کے اندر نفرت پھیلائے؟ وہ تعلیم کیسی؟ ایسی تعلیم آج ویسٹرن کلچر کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ وہ پہلے کا ماحول تھا، تعلیم نہیں تھی لیکن تربیت اس قدر بھرپور بھری ہوئی تھی ان کے اندر کہ ان کے گھروں کی بچیوں کو دیکھ لو، ان کے گھر کے لڑکوں کو دیکھ لو، چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ پوری طریقے سے کرتے تھے۔ ان کے محلوں سے گزر جاؤ تو رونقیں، اور ان کے محلوں سے گزر جاؤ تو اس قدر بابرکت بلکہ خوشبو ایک طریقے سے آتی تھی، اس قدر وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز تھے۔ وہ تعلیم جس کے اندر تربیت نہ ہو میرے بھائیوں، وہ تعلیم نہیں رہتی۔ تربیت ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، لیکن تعلیم کے ساتھ صحابہ کی تربیت بھی کی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھو تو اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ تربیت بھی کی۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو کرو تو اللہ کے نبی نے وضو کر کے دکھایا، یعنی تربیت بھی کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یعنی اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن، اس سے جہالت جائے گی۔ صرف تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی تعلیم دی، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے تربیت کا بھی وہاں پر انتظام کیا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صحابہ اکرام کو اور کیسی تعلیم دی تھی میرے بھائی کہ وہ ہدایت کے مینار بنے تھے۔ کیسی تعلیم اور تربیت کا انداز کیا تھا؟ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا
لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں، ارے تیرا نبی کیسا ہے، تجھے تو استنجا اور پیخانے کے طریقے تک بتلاتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے تیری، مذاق اڑا رہے ہیں مشرکین۔ لیکن اللہ کے نبی کے یہ صحابہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں یقیناً ہمارا نبی پیشاب کرنے کے، استنجا کرنے کے، پاخانہ کرنے کے، یہ سارے قضائے حاجت کے طریقے بتلاتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ استنجا کرو، ہمیں بتلاتا ہے ہڈیوں اور گوبر کا استعمال نہ کرو، ہمیں 3 ڈھیلے یوز کرنے کو بتلاتا ہے، استعمال کرنے کو بتلاتا ہے استنجا میں، اس میں غلط کیا ہے؟ اس حدیث سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کس قدر تعلیم کرتے تھے، کس قدر تربیت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ان کو قضائے حاجت کے طریقے کی بتلاتے تھے، قضائے حاجت کے طریقے بھی بتلاتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی گویا ایک باپ کی طرف بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، مثل الوالد لولدہ، باپ کی طرف بیٹے کی تربیت کرے۔ اللہ اکبر! ایسے ہی نہیں صحابہ کرام ہدایت کے مینار بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ثمامہ ابن اسال کو کہتے تھے اور یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ آؤ لا الہ الا اللہ کے چھائے میں آ جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، آؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ نہیں آیا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ بھی کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرفتار کرا کر مسجد نبی کے ستون سے باندھا بھی تھا۔ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو وہ دیکھا، صحابہ کی تربیت کو دیکھا، تو اخلاق اور تربیت کو دیکھنے کے بعد وہ ثمامہ ابن اسال بھی وہ بھی اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو اخلاق اور تربیت سے ہی معاشرہ فلاح پائے گا، معاشرہ کامیاب ہوگا اور معاشرہ صالح ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دے رہے ہیں وہی ہمیں اس کی تربیت بھی کرنی ہے، تربیت کے اس اہم پہلو کو بھی یاد کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیا تھا۔ ورنہ آج لوگ بہت تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاق و آداب، ایمان، اسلام، امانت داری، دیانت داری اور یہ سارے ایسے مضمون ہیں، یہ سارے ایسے ٹاپکس ہیں، یہ سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جس کے اندر ہم فیل نظر آتے ہیں، ہم اخلاق و آداب کے اندر پیچھے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھلا رہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی تربیت نہیں کر رہے، اسلامی تربیت نہیں کر رہے، عقیدہ اسلام نہیں سکھلا رہے، سکھلا تو رہے، تعلیم دے رہے ہیں، عصری علوم کے ساری تعلیمیں دی جا رہی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام نہیں سکھلایا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے ہمیں اس پر احساس بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر قوم سے یا صرف معاشرے سے تربیت اور اخلاق کا جنازہ نکل جائے گا نا تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ قوم یا پھر وہ گھر مردہ گھر ہے۔ ایسے گھروں کے اندر برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، ایسے گھر کے لوگ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں۔ میں گھر کی کیا مثال دوں، آپ ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی سڑک پر ایک بھیک مانگنے والے بھکاری کی طرح ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹیلی ویژن پر اور نیوز چینلز کے اندر دیکھیے کس قدر نفرت پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں۔ لگتا ہے وہ لوگ اخلاق و شرافت کا ایک مضمون، یہ سبجیکٹ پڑھے ہی نہیں ہیں۔ اس سے بہتر، اس سے اچھی بات ایک سبزی بیچنے والا کر لے گا جو اخلاق و آداب سیکھا ہے، تعلیم نہیں حاصل کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں، تعلیم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تربیت کے پہلو کو بھی اپنائیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن نہیں سیکھتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے قرآن نہیں سیکھتے تھے پہلے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوان صحابہ ہوتے تھے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، پہلے اسلام سیکھتے تھے، پہلے یہ جانتے تھے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، کس چیز کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کس چیز سے منع کیا ہے. پہلے ہم اس کو سیکھتے تھے، بعد میں ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، بعد میں ہم قرآن کو سیکھتے تھے. لیکن آج معاملہ برعکس ہے، ہم لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بڑے کالجوں کے یا کانوینٹ اسکولوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہاں پر ساری عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر شام کو ذرا سا وقت لے کر حافظ یا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا کر قرآن کی تعلیم حاصل کروا دیتے ہیں، قرآن سکھلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹا دین بھی سیکھ رہا ہے دنیا بھی سیکھ رہا ہے. نہیں، آپ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہیں سے آپ کی تربیت وہیں سے ہونی چاہیے، اور پہلے آپ وہاں اس کو اسلام سکھلائیے، صحابہ کی سیرت بتلائیے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے اس کو رہنا ہے. ورنہ یہ ماحول میرے بھائی بڑا پرفتن ماحول ہے، بڑا پرفتن ماحول ہے، بہت خطرناک ماحول ہے. کفر و شرک کے 1000 دروازے کھلے ہیں، کفر و شرک کے 1000 راستے ہیں. اگر آپ کا بیٹا عقیدہ اسلام سے، عقیدہ توحید سے، اسلام سے اور ایمان سے ناواقف رہے گا، بڑی آسانی کے ساتھ اس دروازے سے چلا جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ اس راستے سے گزر جائے گا. اگر آپ کے بیٹے کو اسلام کا علم نہیں ہوگا، توحید کی جانکاری نہیں ہوگی، عقیدہ معلوم نہیں ہوگا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ کفر و شرک کے دروازے سے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے بیٹے کو بھی معلوم نہیں ہوگا. اور ہو رہا ہے بھائی، ہو رہا ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہے ہیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، یاد رکھیے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ اپنے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی اخلاق و اداب سکھا رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے آپ، اور اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، آدمی سے سوال کرے گا اس کے اہل و عیال کے بارے میں کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور اخلاق و آداب کتنا سکھلایا، کس قدر تعلیم دی، نمازی بنایا، روزے دار بنایا، اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی تعلیم دی. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. یہ سوال کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس. آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا، عورتوں سے بھی سوال کیا جائے گا، فی بیت زوجہا، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، کیونکہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے. عورت جو ہے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ داری عورت کے حوالے ہے. ایک گھر کو صالح اور ایک بہترین گھر بنانے کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، کیونکہ عورت گھر کے اندر ہوتی ہے. اپنے بیوی، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی تربیت میری ماں اور بہنوں اس طریقے سے کرو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے تربیت کے بارے میں تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو پچھتاوا نہ ہو، آپ کو پچھتاوا نہ ہو. میری ماں اور بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کرو کہ تمہارا بچہ جب مؤذن کی آواز، اذان کی آواز سنے تو فوراً چپل پہنے، ٹوپی پہنے، بغیر آپ کہے ہوئے وہ مسجد کی طرف چلا جائے، مسجد کا رخ کر لے. میری ماں اور بہنوں، اپنی بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کرو کہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ آنے پائے، بغیر دوپٹے کے وہ نہ رہنے پائے، کسی ایسے ایرے گہرے نتھو خیرے سے کلام نہ کر سکیں، کسی ایسے ایرے گہرے نتھو خیرے کے ساتھ وہ اپنے عشق اور محبت کی جال میں پھنس نہ سکے، کسی کی میٹھی بول کے اندر جا نہ سکے. ایسی تربیت کرو. میری ماں اور بہنوں، تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے، اخلاق
اور آداب اور تربیت کو سکھلانا، عقیدہ اسلام، عقیدہ توحید اور اسی طریقے سے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی تعلیم دینا، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ دنیا بہت بزی ہے، مشغولیت کا زمانہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کے اندر مشغول رہ کر اپنے گھروں کے اندر وقت نہ دو۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر آپ وقت دو، اپنی بیوی کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، تربیت کے لیے ان کا وقت نکالو، آپ ان کو اسلام سکھاؤ، تربیت دو، اخلاق و آداب سکھلاؤ۔ یقین مانو، اگر آپ اپنے بچے کو صرف اس کے فیوچر، اس کی دنیا بنانے کے چکر میں دنیا کے اندر دوڑتے رہیں گے، یقیناً آپ اس کی آخرت کو بڑی آسانی کے ساتھ برباد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے لیے وقت نکالو، اور وقت نکال کر اپنے گھروں کے اندر ان کو اخلاق و آداب سکھلاؤ، ورنہ یہ زمانہ بڑی مشغولیت کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی شکل اور وہ اسی طریقے سے اپنی بیوی کی شکل دیکھنے میں بڑی دن کئی سال لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ اخلاق و آداب کیا سکھلائیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق و آداب اور تعلیم دینے کے لیے اپنے بچوں کو خود بھی وقت دو، اور ماں اور بہنوں تم بھی گھروں کے اندر ہوتی ہو تو ہر پہلو پر، زندگی کا ہر پہلو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا بتلایا ہے، اپنی بیوی اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ یہ چیزیں تربیت کے موضوع کے اندر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے تربیت کے اندر ایک چیز کا اور خاص آپ لحاظ رکھیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے کئی بچے ہو سکتے ہیں، لیکن سب بچوں کا مزاج، سب بچوں کا دل ایک طریقے کا نہیں ہوتا ہے، الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں سبھی بچوں کی تربیت ایک ہی طریقے سے کریں، نہیں، حالات اور اسی طریقے سے اس کی دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس کی دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ کیا چاہتا ہے، کس کے اندر وہ رغبت رکھتا ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تربیت کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کیسے حالات اور دلچسپی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے، پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، بوڑھے کے کرانے کی آواز آ جاتی ہے، ان کی اس حیات کا، ان کی اس حالت کا لحاظ کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ہلکی کر دیا، نماز میں تخفیف کی، یعنی ماہر نفسیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی نفس کے ماہر تھے کہ کیا، کس کے اندر کیا دلچسپی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس کئی دنوں تک موجود تھے اور اسلام سیکھ رہے تھے، ایمان سیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا اور صحابہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم گھر جانا چاہتے ہو، گھر کی محبت تمہارے اوپر غالب آ رہی ہے۔ تو ان صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات اور ان کی دلچسپی کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم گھر جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم نے اسلام سیکھا ہے، اسلامی تعلیمات جو حاصل کی ہے، اخلاق و آداب جو سکھلائے ہیں، لہٰذا تم گھر جانا، اپنے گاؤں اور بستی میں جانا، وہ ساری کی ساری چیزیں سکھلانا، اور یہ بھی سکھلانا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی تم نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو اور اپنی بستی والوں کو نماز پڑھانا۔ تو یہ ہے تربیت کا موضوع، اور اس تربیت کا موضوع میرے بھائیو بہت وسیع موضوع ہے۔ یہ تو صرف تربیت کے اصول تھے، تربیت کے ضابطے تھے کہ کس طریقے سے تربیت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بیوی بچوں کو تربیت کے اس اہم موضوع کو اسلامی تربیت کی طریقے سے، اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈھال کر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ رب العالمین ہمیں خود اسلامی تربیت، اسلامی ثقافت کو سیکھنے اور اسی طریقے سے اس کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما، ان کو اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما علينا إلا البلاغ المبين